الرحيم. تو میرے بھائیو بہنوں، درد کی بات یہ ہے کہ ماؤں کو فکر ہے میرا بچہ پی ایچ ڈی ہو جائے، ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، تاجر بن جائے، کاروباری بن جائے، بالکل بن جائے، بنانا ہے. لیکن اس سے پہلے وہ مسلمان بنے، اس سے پہلے وہ مسلمان بیٹی بنے، اس سے پہلے وہ مسلمہ بنے، اس سے پہلے وہ مومنہ بنے، اس سے پہلے وہ مومن بنے، وہ مسلم بنے. اگر یہ نہ بنا تو پھر سب سے پہلے ماں باپ کے لیے وہ جہنم بنے گا. اولاد ڈاکٹر تو بنی پر اولاد نہ بنی. بیٹی نے دنیا تو پڑھی پر اس نے بیٹی بننا نہ سیکھا، اور بیٹے نے ڈگری تو لے لی پر بیٹا بننا نہ سیکھا. تو سب سے زیادہ دکھی مخلوق ماں باپ ہوگی اپنی اولاد سے، ماں باپ ہوں گے اپنی اولاد سے. اس لیے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پوری ایک زندگی لائے ہیں جس میں صرف عبادت نہیں، نماز تو 5 وقت ہے، نماز 5 وقت ہے. نوافل جوڑو تو کوئی کتنے پڑے گا. 5 وقت کی نماز ہماری بنیاد ہے. بنیاد نہ ہو تو یہ گھر کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، بنیاد نہ ہو تو یہ چھت کھڑی نہیں ہو سکتی تھی. پلر ہٹا دو چھت نیچے گرے گی. جس معاشرے میں نماز نہیں وہ معاشرہ اسلام سے خالی ہو جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں نا ٹی وی نے بے حیائی پھیلا دی اور انٹرنیٹ نے اور کیبل نے بے حیائی پھیلائی ہے، پر میں کہتا ہوں یہ بے نمازیوں کی وجہ سے بے حیائی آئی ہے. اگر یہ قوم نمازی ہوتی تو انٹرنیٹ کیا اور کیبل کیا اور ٹی وی کیا، اگر وہ اس سے بھی زیادہ ننگا ہو جاتا تو کبھی ہماری نوجوان نسل میں بربادی نہ آتی. نماز ایک یہ تربیلا ڈیم کے پانی کو کیسے روکا ہوا ہے؟ بند باندھ کے. وہ جو نئی نہر نکالی ہے اس کا پانی کتنا تیز ہے، اس کو کیسے روکا ہوا ہے؟ بند باندھ کے. نماز ایک بند ہے، نماز ایک پہاڑ ہے، نماز ایک ہمالیہ پہاڑی سلسلہ، قراقرم، ہمالیہ، ہندوکش، سلیمان، یہ سارے چھوٹے پہاڑ ہیں اور نماز اس سے بڑا پہاڑ ہے. ساری دنیا کی تہذیب ننگی ہو کر آوارہ ہو کر آ کے ٹکرائے. اگر معاشرہ نمازی ہوگا تو خود ہی ذلیل و خوار ہو کر پیچھے ہٹ جائیں گے، کچھ نہ بگاڑ سکیں گے. حکومت کو لوگ گالیاں دیتے ہیں، حکومت نے بے حیائی پھیلا دی. اور میں یہ کہہ رہا ہوں بے نمازیوں کی وجہ سے بے حیائی آئی ہے. عورتوں کے پردے اترے، نوجوانوں کی آنکھ آوارہ ہو گئی، کانوں میں موسیقی کے رس گھل گئے. یہ کس لیے؟ زہر گھلا ہے. رس کیا گھلا ہے؟ بے نماز ہونے کی وجہ. بے نماز. جس معاشرے میں نماز ہوگی اس میں بے پردگی نہیں آ سکتی، آوارگی نہیں آ سکتی، اس میں گانا نہیں چل سکتا. اس لیے گانا چل گیا، اس لیے مرد عورت میں آزادی آئی، اس لیے ہماری نسل نے کیبل سے اور ٹی وی سے گمراہی کا زہر پیا کہ نماز کوئی نہیں تھی. اگر نماز ہوتی تو ان میں طاقت نہ تھی کہ ان کے اخلاق پہ اثر ڈال سکتا. حبیب بن عمیر قید ہو گئے، ایک روم کی قید، بڑے حسین جوان تھے. رومی نے کہا تو عیسائی ہو جا، تجھے بیٹی شادی کر دوں اور تجھے اپنی جاگیر دے دوں. کہنے لگے تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. تو اس نے اپنی بیٹی سے کہا چلو اس کو برائی کی دعوت دو، جب یہ منہ کالا کرے گا تو سب کچھ کرے گا. 3 دن 3 رات ایک کمرہ، ایک گھر سجا سجایا، شراب بھی پڑی ہوئی، کھانا بھی پڑا ہوا، اور 3 دن 3 رات روم کی حسین ترین لڑکی عرب کے بدو شاہ سوار کو برائی کی دعوت دے رہی ہے. اور اس 3 دن 3 رات میں اس کی آنکھ کا پردہ بھی نہیں اٹھ سکا. اگلا تو بڑی دور کی بات ہے، یہاں سے یوں دیکھ سکتا، یہ بھی نہیں ہوا. آخر وہ 3 دن کے بعد خود کہنے لگی تو کیا بلا ہے، نہ 3 دن کھایا نہ 3 دن پیا. کہنے لگے تو کیا بلا ہے، نہ تو دیکھتا ہے نہ تو کھاتا ہے نہ تو پیتا ہے اور نہ تو میری دعوت کو قبول کرتا. تجھے روکتا کون ہے، تجھے روکتا کون ہے؟ کہنے لگے لڑکی مجھے میرا رب روکتا ہے جو میری شارک سے قریب ہے، جو مجھے دیکھ رہا ہے. آج میرے لیے شراب حلال ہو چکی ہے، 3 دن گزر چکے ہیں، میں پیاس سے مرنے کو ہوں، بھوک سے مرنے کو ہوں. آج سور کی گوشت بھی ہو تو میرے لیے حلال ہے کہ میں بھوک اور پیاس سے تڑپ رہا ہوں، پر میں اپنے اللہ کو دکھا رہا ہوں
کہ یا اللہ تجھ پہ قربان ہو جاؤں گا پر تیرا حکم نہ توڑوں گا. وہ کہنے لگی میں تیرے جیسے کو کبھی نہ مرنے دوں گی, میں تیرے جیسے کو کبھی نہ مرنے دوں گی. خود اس کے لیے پانی بھی لے کر آئی, کھانا بھی لے کر آئی, اور رات کو آئی اور آ کے دروازہ کھولا, کہا جا نوجوان آگے تیرا نصیب ہے, یہ کھانا ہے, یہ پیسے ہیں, یہ راہ ہے, یہ تارا ہے. رات کو چلنا, دن میں چھپ جانا, اس تارے کو اپنے سیدھے کندھے کی طرف رکھتے رہنا. چلتے چلتے عراق کے دیش میں پہنچ جاؤ گے. جب نماز زندہ تھی تو ہر حربہ ناکام ہوا. اب نماز کوئی نہیں ہے, نماز کوئی نہیں ہے. تو میرے بھائیو سانپ کا زہر چل گیا, کرنٹ لگ گیا. اگر کرنٹ بجلی کا, وہ بجلی کا تار اگر وہ ربڑ کے اندر جا رہا ہو تو کرنٹ تو ہے, اثر کیوں نہیں؟ تار نے بیکار کیا ہوا ہے. یہ معاشرہ اگر نمازی ہوتا تو ہر بے حیائی کی اسکیم اللہ توڑ دیتا. حکومت کو گالیاں نہ دو, حکومت کو گالیاں نہ دو, قصور میرا ہے. میں نے نماز کے لیے لوگوں کو کیوں نہ تیار کیا؟ پھر جو پڑھنے والے ہیں ان کا رونا یہ ہے کہ انہیں نہ ذوق ہے نہ شوق ہے. آپ کے سرحد میں نماز کا رواج تو ہے, پر ایسی بری نماز پڑھتے ہیں کہ خود نماز بھی روتی ہوئی جاتی. اس قدر گندی نماز پڑھتے ہیں, اس قدر خراب نماز پڑھتے ہیں کہ خود نماز بھی ان پہ بیٹھ کے آنسو بہاتے. پتہ نہیں پشتوں میں قرآن پڑھتے ہیں کہ 1 منٹ میں رکوع سے بھی فارغ, سجدے سے بھی فارغ, 4 رکعت 2.5 منٹ میں پڑھ کے فارغ ہو جاتے ہیں. کہاں گئے وہ تھے, اب تو قبروں میں چلے گئے. اللہ اکبر, نماز کی نیت باندھی. حضرت عثمان امیر المومنین ہیں, مکے آئے ہوئے ہیں, حرم حجر اسود کے سامنے. اللہ اکبر. عبد الرحمن تیمی پاس بیٹھے ہیں, کہا اللہ اکبر, کہا الف لام میم ذالک الکتاب. ان کو جستجو ہو گئی, دیکھو کہاں رکوع کرتے ہیں, دیکھو کہاں رکوع کرتے ہیں. وہ گئی بقرہ, اور وہ گئی آل عمران, وہ گئی نساء, وہ گئی مائدہ, اور وہ گئی اعراف, وہ گئی انعام, وہ گئی آراف, وہ گئی انفال, وہ گئی توبہ, وہ گئی یونس. چل 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 الف لام سے جا کر والناس پہ جا کے رکوع کیا. 1 رکعت میں پورا قرآن, ادھر 2.5 منٹ میں 4 رکعت فارغ, ہر رکعت میں قل واللہ, ہر رکعت میں قل واللہ. اللہ سے ٹھیکہ کر لیا ہے, باقی قرآن تو واپس کر دے, سے میں ہمیں قل واللہ دے دے, ہم نے ہر رکعت میں یہی پڑھ کے نماز سر سے اتارنی. اور وہ 4 سورتیں تو یاد کرتے کہ ہر رکعت میں الگ الگ پڑھا جاتا. اللہ اکبر. یہ کہنے کے بعد اگر کوئی اور یاد آیا تو نماز کی روح نکل گئی. اللہ اکبر. جب کہا اللہ اکبر تو اب کیا ہے, سب سے کٹ کر اللہ کے ہو جاؤ. اگر نہیں ہو سکتے ہونے کی کوشش تو کرو. یہ عورتیں کوشش تو کریں, یہ مرد کوشش تو کریں. جب پھر نماز کے بعد ایسا نہ ہو سکے تو پھر اللہ سے کہو یا اللہ معاف کر دے.